part of a community. آپ بتائیے جی. جیسے گریجویشن پہ یا ماسٹرز میں ہم لوگ کی انٹرنشپ کمپلسری ہوتی ہے, اس طرح ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ آپ 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے گاؤں میں جا کر ایز اے گروپ آپ اپنا جاؤ, اور یہ بھی کمپلسری ہونا چاہیے کہ آپ 1 مہینہ 2 مہینے لگا کے اور پڑھا کے ادھر آئیں, کیونکہ جو ہمارا گریجویشن کا ماسٹرز کی انگلش کا سٹینڈرڈ ہے, آف کورس ہم پڑھے لکھے جا کے ہماری پروناؤنسیشن اور ہماری انگلش آف کورس اچھی ہے اور ان کو ہم اسی طرح سکھا دیں گے, نہ کہ وہ جو صرف میٹرک پاس ہوتی ہیں جو وہاں پہ پڑھا رہی ہوتی ہیں ان کی تو انگلش کا بھی عجیب سی ہوتی ہے ان کی, جو کہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتی, ہمارے سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک 1 مہینہ 2 مہینے جیسے انٹرنشپ ہماری کمپلسری ہے, یہ بھی کمپلسری ہو کہ ہم سب جائیں اور وہاں پر ان کو یہ بہت اچھا زینب نے جو ہے نا بتایا کہ یہ انیشیٹو ہم لے سکتے ہیں. اور جی آپ بتائیے. I totally agree with this, but initiative کو سپورٹ کرنا چاہیے انسینٹیو کے ساتھ. انسینٹیو از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اسٹوڈنٹس کے ماسٹرز پروگرام میں فار انسٹنس نمبر کچھ رکھ دیتے ہیں لائک 20 کہ یہ ان کا پریکٹیکل ورک ہے, دیئر ٹاسک از ٹو گو ٹو سم رورل ایریا اینڈ ایجوکیٹ دا چلڈرن, تو دیکھیں دس از دا انسینٹیو. اور ادر انسینٹیو بھی ہو سکتے ہیں لائک سٹیزن ایوارڈ ہو گئے, ٹھیک ہے, ٹو کریٹ سول سینس اینڈ سیوک سینس ان پیپل. آپ ان کو انسینٹیو دیں, اس طرح کے ان کو ایوارڈس دیں, انعام دیں, اور ان میں یہ جو ہے انوالومنٹ ان کی زیادہ کریں ان چیزوں کے ذریعے. ٹھیک ہے کہ آپ اس بات کو مزید آگے بڑھائیے. Most of us, when we on our vacations, we go up north, and frontier, the northwest frontier province is one of کافی poor اور illiterate لوگ ہوتے ہیں وہاں ہم 15 دن گزارتے ہیں in the mountains, 20 دن گزارتے ہیں. اگر ہم انہی دنوں میں انہی بچوں کو تھوڑا سا ان سے انٹریکشن کریں تو you will see the amount of talent they have and the amount of interest they have in education. وہاں تو ہوتے ہیں اسکولس بھی سمرز میں ہی ہوتے ہیں, تو وہاں اگر ہم ایک اسکول میں 1 ہفتہ جائیں اور ان کو تھوڑا سا بتائیں کچھ. جی ہمارے جو ایجوکیٹڈ لیڈیز ہیں ان کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ اپنے محلے سے شروع کیجئے, جو ہنر آپ جانتے ہیں, جو تعلیم آپ جانتے ہیں, اس کو جو ہے وہ آپ محلے کی لڑکیوں کو سکھائیے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہیلتھ کے بارے میں ان کو بتائیے, اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ انسٹیٹیوشن بھی قائم کر سکتے ہیں فیشن کے بارے میں, اور دوسرے دستکاری اسکول جو آپ کھول سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں اور اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں. ٹھیک, جی آپ بتائیے. دا پوائنٹ بینگ از کہ سوسائٹی میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ عورتیں عورتوں کو سپورٹ کریں, اور اس طرح سے ان کو ایجوکیٹ کریں. گھر کے اندر چھوٹے لیول پہ ہم جو ہے ایجوکیشن انٹروڈیوس کرائیں, ساتھ پریکٹیکل ایجوکیشن ان کو دیں, دستکاری کے اسکول ہو گئے, اور اس طرح کے. میں یہ تھوڑا سا ایک میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ان کو تھوڑی سی فنڈنگ, تھوڑی پرائیویٹ, تھوڑی سپورٹ ملے, تھوڑی سی گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو وی کین ڈو اے لاٹ. دا پوائنٹ از کہ تھوڑی سی سپورٹ ہمیں چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے دونوں کی کولیبوریشن اگر ہوگی تو وی کین کم اپ ود دا پازیٹیو. اچھا, یہاں سے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں کہ نیشنلزم کی بات کرتے ہیں. آپ نوجوان نسل کے نمائندے ہیں, میں چاہوں گا کہ نیشنلزم کے حوالے سے نیشنل اسپرٹ جو ہے وہ سمجھا, اس میں یوتھ کیا انیشیٹو لے سکتی؟ جی میرے خیال سے نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور یہ ساری چیزیں ایکسٹرنل جو پروموشن ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے. پہلے جو گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ایک کہا گیا ہے, وہ انٹرنل پروموشن کے ذریعے سے وہ چیز ختم کی جا سکتی ہے. اپنے ملک کے اندر اپنے مختلف ایریاز جو ان کو کمیونیکیٹ کر کے, جس طرح ایگزیبیشنز کی بات ہوئی اور ولیجز میں ایجوکیشن کی بات ہوئی, ان ساری چیزوں سے جو گیپ ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے, اور آئی تھنک یہ چیز نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے. جی عرفان آپ بتائیے. یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے سب سے پہلا ضروری ہے کہ اس کو آپ ایک اویئرنیس دیں, اس کو آپ ایک ایسی موٹیویشن دیں, ایک پاکستان کے ساتھ اس کو لائل کریں, اس کو پاکستان کے بارے میں بتائیں, اس کے پاکستان کی سیکریفائسز کے بارے میں بتائیں جو ان کے بڑے دے چکے. جی اس حوالے سے آپ اگری کریں گے کہ یوتھ ایکسچینج پروگرامز پہلے ہم انٹرنلی کیوں نہ شروع کریں کہ جی پنجاب کی مختلف تعلیمی اداروں کے جو ہیں طلبہ وہ سندھ جائیں, اور سندھ کے جو ہیں بلوچستان, اسی طرح سرحد, اور ایک دوسرے کے صوبوں, ایک دوسرے کے شہروں کے آپس میں ایکسچینج پروگرامز ہوں, وزٹس ہوں. اس سے بھی کافی حد تک جو ہے کمیونیکیشن گیپ. جی بتائیے. بوائے اسکاؤٹس اینڈ گرلز گائیڈ از ون ریمیڈی کہ ہم اس طرح
بڑھ سکتے ہیں آگے, اکٹھے کام کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم یونیورسٹی لیول پہ بھی تو لا سکتے ہیں, بوائے اسکاؤٹ اور گرل گائیڈز کو وی کین ایکسٹینڈ دیٹ. یو موو ایز اے گروپ اور آپ اپنے کورسز کریں ایسے ڈفرینٹ, اور وزٹ کریں مختلف یونیورسٹیز کے, کالج کے. بسائڈ موونگ ان یونیورسٹیز اینڈ آل, ایک طریقہ اور ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکیومنٹریز انٹریکٹ کریں لوگوں کے ساتھ, فرق پروونسز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ڈاکیومنٹریز بنائیں. اب اپنی نیشنل اسپرٹ انہانس کرنے کے لیے اور لوگوں کو ریئلائز کروانے کے لیے آپ ڈاکیومنٹریز بنائیں, یو میٹ پیپل, تھیٹر کریں, یہ انیشیٹو تو ہمیں ہی لینا پڑے گا, یوتھ ہی کو لینے پڑیں گے. ہم اپنے جو چھوٹے کیمپ کارڈرز آپ اپنے تصویریں لیتے ہیں انہی سے آپ شروع کریں, اینڈ دین یو کین سورٹ آف میک اٹ انٹو اے پروگرام, اور اسی کو آپ یو کین کم ٹو سم پلیس لائک پی ٹی وی وچ پروموٹس سمتھنگ لائک دس. ہاں جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے. دیکھیں جی, نیشنلزم کا ہم میں فقدان کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں لیک آف انٹریکشن ہے. اسی انٹریکشن کی بات ہو رہی ہے, ختم کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں میرے خیال میں, جو دو مین فیکٹر ہو سکتے ہیں. نمبر ایک تو ہم گروپس کی صورت میں جائے, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا. نمبر ٹو, میڈیا بہت زیادہ دیتا ہے کہ ہم میں ابھی تک یہ نہیں پتا ہو سکا کہ نیشنلزم کیا ہے. کوئی ایسی موویز نہیں بن سکی. انڈیا میں آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک میں تو ان کی ہر دوسری مووی نیشنلزم پہ ہوتی ہے. ہمارے کوئی مووی ایسی نہیں بنی کہ جس سے ہمیں کریج مل سکے کہ ہمیں نیشنلزم ہے کیا. ٹھیک, آپ بتائیے. کرتے ہیں موویز کی, فلمز کی, تو یہ بھی ٹھیک ہے, بات بالکل جائز ہے کہ ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں, فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن موویز اور فلمز کے علاوہ بھی تو اور میڈیا کے سورسز ہیں نا. ہمارے پاس ٹیلی پلیز ہیں, ٹیلی فلمز ہیں, ہمارے پاس تھیٹر ہے, ڈرامہ ہے. ہم ان کے تھرو بھی تو یہ نیشنلزم انکلکیٹ کر سکتے ہیں لوگوں میں. ہم اگر پنجاب میں ہم ایک تھیٹر پروڈکشن بنا رہے ہیں, ایک یہاں پہ تنظیم بنا رہے ہیں, ہم اس کو باقی صوبوں میں لے کے جا سکتے ہیں. اس تنظیم باقی صوبوں کے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں, ان کے پارٹس ان کو دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس تنظیم میں ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ کریں, آپ کے یہ رول ہیں. اور اس طرح بھی تو نیشنلزم انکلکیٹ ہو سکتا ہے, بجائے کہ ایک جگہ پہ ہم رہ کے کریں. ناظرین, آپ نے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے نوجوان نسل کے نمائندوں کو سنا. ان کی جوش بھری باتیں اس بات کا آئینہ دار ہیں کہ ہماری یوتھ بہت تیار ہے ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے جو کہ 21ویں صدی میں پاکستان کو درپیش ہوں گی. یہ سب مل کے اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے انیشیٹوز جو لانچ کریں گے, ان انیشیٹوز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے تک کام بھی کریں گے. اب یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے, یوتھ کی ذمہ داری ہے کہ ہم 14 اگست 2003 تک ان چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, تاکہ جب اگلا جشن آزادی آئے اور ہم جھنڈیاں لہرا رہے ہوں تو ہمیں اندر سے خوشی ہو کہ جی واقعی ہم نے اپنے ملک کے لیے, اس پیارے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی رضا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.